اچھا، تو عربی گرامر میں ایک مکمل اور بامانی جملے کا آخر مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کی بالکل بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی زبان میں جملہ ایک مکمل بات بتاتا ہے، لیکن کلاسیکی عربی گرامر کی تعریف کچھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے علماء نے الکلام یعنی جملے سے شروعات کی۔ یہی تو بات چیت کی اصل بنیاد ہے۔ یہ ابن جروم جیسے گرامر کے ماہرین کی کلاسیکی تعریف ہے، سارا راز اسی ایک جملے میں ہے۔ اس ایک تعریف میں 4 شرطیں ہیں۔ کسی بھی جملے کو کلام کہلانے کے لیے یہ سب پوری ہونی چاہیے۔ چلیں اس چیک لسٹ کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ہر شرط ایک ٹیسٹ کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھی ہوئی تحریر یا اشارے گرامر کی اس تعریف میں کلام نہیں ہیں۔ اس میں کم سے کم 2 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ دوسرے کے بارے میں کچھ بتائے، ایک نیک آدمی صرف ایک تفصیل ہے۔ یعنی بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے۔ اسے فل سٹاپ ٹیسٹ سمجھ لیں۔ ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیسے صرف ایک لفظ اس پورے جملے کو نامکمل بنا سکتا ہے۔ اب سننے والا انتظار کرے گا کہ اگر محمد گیا تو پھر کیا؟ اب یہ جملہ مفید نہیں رہا۔ یعنی آپ بس ایسے ہی عربی الفاظ کو جوڑ نہیں سکتے، جیسے محمد سورج گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک صحیح جملے کے لیے ان 4 شرطوں کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، تو جملہ کیا ہے یہ تو واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اجزاء کیا ہیں۔ انگلش گرامر میں تو کئی اقسام ہیں، لیکن عربی ہر لفظ کو صرف ان 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتی ہے۔ اور یہ ساخت بہت سادہ اور زبردست ہے۔ اسم، فعل اور حرف، ہر لفظ انہی میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو اسم کی کیٹیگری بہت بڑی ہے۔ اس میں ناؤنز، پروناؤنز اور ایڈجیکٹیوز سب آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ لکھائی ایک اسم ہے۔ یہ ایک کام کا نام ہے، پر اس میں کوئی زمانہ نہیں بتایا گیا۔ یہی تو اصل فرق ہے۔ جیسے ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، اس میں ماضی کا زمانہ صاف ظاہر ہے۔ تو دونوں میں فرق کا آسان ٹیسٹ یہ ہے، کیا اس لفظ میں ماضی، حال یا مستقبل کا کوئی اشارہ ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلام کی ایک خاص تعریف ہے اور ہر جملہ انہی 3 قسم کے الفاظ سے بنتا ہے۔ تو یہ اجزاء تو سمجھ آ گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جملے میں یہ اپنی شکل کیسے بدلتے ہیں۔